السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سسٹر آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا جی، کل ہم لوگ ویڈیوز دیکھ رہے تھے اور خوارج کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ اس طرح سے ہوا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پر ہم پہنچے تھے، اور جب ان کے ڈیٹیلز بتا رہے تھے ڈاکٹر اشراط، اس میں خوارج کا ٹرم آتا جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ویڈیو میں کہیں بیچ میں نا، تو ہم نے کہا چلے پہلے یہ ورڈ ہم سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو اب آج تھوڑی سی ویڈیو 10 منٹ کی رہ گئی تھی خوارج کے کانسیپٹ پہ، وہ فنش کر کے پھر ڈاکٹر اشراط کی ویڈیو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم تو مولا علی کے مخالفین کو بھی کہتے ہیں کہ یار صحابی ہیں، احترام کریں، علمی رد ضرور کریں لیکن احترام کے دائرے کریں. میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے کربلا والے ریسرچ پیپر میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے دنیا کے تمام محدثین ضعیف کہتے ہوں. یہ ضرور ہے، اور میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ کسی حدیث کو شیخ البانی صحیح کہتے ہوں گے اور شیخ زبیر صاحب کے نزدیک وہ ضعیف ہوگی، کسی کو شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہوں گے، شیخ البانی کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہوگی. میں نے وہ ساری اس لیے جمع کی ہیں تاکہ جس کا اعتماد جس کی تحکیم کے اوپر ہے وہ اس پہ اعتماد کرے اور اس میں سے اپنا حصہ نکال کے ہمارے مقدمے کو سمجھے. ہمارا مقدمہ تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ہمارے مقدمے کے لیے بخاری کی ایک حدیث ہی کافی ہے، 2812 اور 447. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو باغی اور جہنم دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت نبی علیہ السلام نے فرمایا. اس پہ میری کی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے، کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں. دوست کی جماعت نہیں، اس کی طرف بلانے والی. ہماری تو خواہش ہے جتنے اہل ایمان تھے سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے. ہاں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو اسلام پہ جو افطار ٹوٹی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ہمارے ریسرچ پیپر میں الحمدللہ جتنی حدیثیں ہیں وہ 100%. یہ بعض لوگوں نے ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے بھی ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اور وہ خام خواہ غلط چیزوں کو رنگ دے رہے ہیں، اور وہ ہماری تحقیقات سن کے ہمیں وہ چیزیں بلیم کے طور پہ بتا رہے ہیں جو ہم نے خود بتائی نہیں ہے. نہ سرکار، نہ، کوئی غلطی نہیں. غلطی تب ہوگی کہ میں کسی حدیث کے نیچے حکم لگاؤں کہ اسنادہ صحیح اور ساتھ دیکھوں قال شیخ البانی، جبکہ شیخ البانی نے کہا ہو کہ اسنادہ ضعیف، پھر میری غلطی ہے. میں لکھوں اسنادہ صحیح قال شیخ زبیر لزئی اور زبیر لزئی صاحب نے لکھا ہو اسنادہ ضعیف، پھر میری غلطی ہے. جب میں نیچے تحکیم لگاتا ہوں تو وہ اسی لیے لگاتا ہوں تاکہ جس کا، اب اکثر تو ناصبی شیخ البانی کو امام مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں وہ بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، تو مجھے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں وہ حدیث نکال دوں جسے شیخ البانی نے صحیح کہا ہو، جسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہو، جو حدیث امام حاکم اور امام ذہبی کے اصولوں کے مطابق صحیح ہو. اب یہ وہ 4 بڑے امام ہیں جنہیں اہل حدیث زبیر لزئی صاحب سے بڑا امام مانتے ہیں. یعنی وہ حدیث جو ترمذی میں ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کا جب سر کاٹ کے مختار سقفی کے سامنے رکھا گیا تو اس کے نتنوں میں سانپ گھس گیا تھا. اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں آمش کی تدلیس ہے، میں اسے ضعیف کہتا ہوں. میں جب شیخ صاحب سے پوچھا، شیخ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک ایک سانپ نہیں 1000 سانپ اس کے نتنوں میں داخل ہونے چاہیے. ہاں وہ کہتے ہیں میں تو خوش ہوں لیکن میں اصول پہ بات کر رہا ہوں، مجھے اس کی سما کی تصریح نہیں ملی. لیکن جو آمش کی تدلیس کو نہیں مانتے، پاکستان کے آلموسٹ سارے اہل حدیث سوائے اکا دکا کے، وہ کہتے ہیں کہ آمش کی تدلیس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں، چاہے ارشاد الحق اصلی صاحب ہوں، خواہ وہ شیخ البانی ہوں، امام ذہبی ہوں، امام ترمذی ہوں، اس لیے وہ حدیث کو صحیح کہتے ہیں. تو میں نے وہ حدیث ڈالی ہوئی ہے تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا انجینئر صاحب نے ضعیف روایت ڈالتی ہے. منو پہ دس دینے، میرے کو سیکھ کے منو پہ دس دینے. سرکار ضعیف نہیں ہے، جن کے خلاف ناسبیت کا مقدمہ ہے ان کے نزدیک وہ بالکل صحیح. آپ کو سمجھ آئی یہ بات کی؟ یہ میں کیسے نکال دوں جو کہ میرے پاس ایک ہتھیار ہے؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں میں وہ ہتھیار نکال دوں اور جو میں ہتھیار لے کے آؤں جس کو وہ مانتے ہی نہیں ہے، تو میرے تو دونوں ہتھیار ہی فارغ ہو گئے نا. ہمارا مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے، لہذا اس میں جہاں جہاں پہ بھی کوئی روایت ہے الحمدللہ وہ محدثین کے نزدیک کبھی کسی محدث کے حکم میں صحیح ہوگی، کبھی کسی کے، 2 نمبر ہی نہیں ہوگا.
یہاں پہ ہم لوگ کو نا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جیسے کہیں کہیں ہمیں ہوتا ہے نا کہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، تو اس میں کہیں پہ کنفیوژن آتا ہے کہ کہیں پہ لکھا آ رہا تھا صحیح حدیث، تو یہ محدثین میں آپس میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی اختلاف رائے ہوتا ہوگا جس کی وجہ سے ایک حدیث صحیح قرار دے دی گئی، اور جو اس کی ظاہر سی بات ہے کوئی اور وہ سملر حدیث کسی اور محدث نے ضعیف قرار دے دی ہو نا، تو ان کے رولز ہوتے ہیں جس پر وہ دیکھتے ہیں ان کنڈیشن پہ بیٹھ کے اگر صحیح ہے ضعیف ہے، تو اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، ہم کو زیادہ ایشو نہیں بنانا چاہیے، ہمیں اپنے کرنے کے کام ہی پہ فوکس کرنا چاہیے، اور جہاں پہ کچھ اس طرح کا اختلاف آ جائے تو آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، یا کوئی بھی اوتھینٹک مولوی صاحب ہیں تو یوٹیوب پہ اتنے اچھے اچھے اسکالرز ہیں، تو سب کو سنیں، سب سے وہ دیکھیں کہ کیا باتیں بتا رہے ہیں، کہ کیا بیسز ہے اس کی، کیا مطلب حق کیا ہے، اصل کیا ہے اس کی نا، تو محنت کرنی پڑتی ہے ظاہر سی بات ہے ڈفرینٹ مسئلوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں، تو اس لیے جو ہے یہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکلنی چاہیے کہ کسی ایک نے صحیح کہہ دیا تو تمام محدثین کے نزدیک وہ حدیث صحیح ہو گئی، تو یہ تھوڑا بہت اختلاف آ جاتا ہے، لیکن یہ بہت کم پرسنٹیج آف مسائل ہے جن کے اوپر اختلاف آ رہا ہوتا ہے، میجرلی تمام مسائل پہ جو ہے یہ اتنا زیادہ کنفیوژن اور اختلاف نہیں آ رہا ہوتا نا، تو اس کو اتنا ایشو بنا کے اچھالنا نہیں چاہیے نا، تو یہ سمجھا رہے ہیں ہے نا، بالکل صحیح۔ اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر احمد؟ آپ بالکل کہہ سکتی ہیں، کوئی نہیں نہیں، الحمدللہ آپ نے ایکسپلین کیا بڑھیا سے، چلے الحمدللہ، چلے آگے بڑھتے ہیں۔ ہوگی، اللہ کا شکر ہے 2 نمبری یہاں پہ نہیں ہے، 2 نمبری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی فرقے کو فالو کریں، ہم تو ہر اس بات کو فالو کر لیتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے، تو ہمیں موقف بدلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، الحمدللہ کہیں پہ غلطی ہو اپنا رجوع ریکارڈ کرواتے ہیں، لیکن وہ غلطی ہونی بھی چاہیے نا، خام خواہ تو نہیں رجوع ریکارڈ کرانا، یا خام خواہ میرے ساتھ اختلاف رائے تو نہ کوئی کرے، کوئی بات بنتی بھی ہو نا، آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہے، تو آٹا گوندے ہوئے ہلنا تو پڑے گا نا۔ وہ ایک ناسبی نے اعتراض کیا، جی وہ آپ نے ترمذی کی آدھی حدیث لکھی ہے، وہ حدیث پوری لکھی ہوئی ہے بھائی ترمذی کی، کہ پہلا شخص جو اسلام قبول کیا جس نے، زید ابن ارقم کہتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے، کہتے ہیں نہیں جی ابراہیم نخعی کا ساتھ قول تھا کہ وہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں، بھائی ابراہیم نخعی کی روایت جو ہے وہ مرسل ہے، صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ تابعی کا قول کوئی شے نہیں ہے جب تک صحابی کو مینشن نہ کرے، جب ایک روایت آدھی جو روایت ہے وہ موقوف ہے ایک صحابی تک جو سابقون الاولون میں سے ہیں، اور باقی جو آدھا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے ہی ضعیف اور مردود اور مرسل ہے، میں نے اس کو نہیں لکھا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ میں اس پمفلٹ کے لکھنے سے پہلے پوری ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، پہلا مسلم کون، اس میں نے اس کو پورا بریف کیا، یہاں پہ میں کرتا تو یہ پمفلٹ میں 4 صفحے مجھے اور ایڈ کرنے پڑتے ایک ضعیف روایت کے بارے میں بتانے کے لیے کہ یہ ضعیف کیوں ہے، اس لیے میں نے جو صحیح پورشن ہے وہی لکھا ہے، سمجھ آئیے آپ کو بات کی، اور اس کو 2 نمبری کہہ کے پیش کرتے ہیں، 2 نمبری کیوں کرنی ہے، جو آپ 2 نمبریاں بتاتے ہیں وہ آپ کی اپنی 2 نمبریاں پکڑی جاتی ہیں۔ ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں، یہ لفظ ہے محی الدین، محی الدین ویسے بول دیتے ہیں لیکن اصل لفظ ہے محی الدین، تو وہ مجھے کئی بار کہتے ہیں علی بھائی تحکیم کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائیں، تحکیم کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائیں، چلیں آج ان کی خواہش پوری ہوگی، میں نے وہ خطرناک قسم کی باتیں جس سے کانپے ٹانگ جائیں، وہ خطرناک باتیں جس سے ٹانگیں کام جائیں، میں نے جو کچھ فلودی میرے دماغ میں آئی میں نے بیان کر دی، باقی میرا خیال ہے ظہور احمد فیضی صاحب جنہوں نے خصائص علی کے اوپر کام کیا، ایک بریلوی عالم، غلام سو سعیدی صاحب کے شاگرد ہیں، بہت محقق آدمی ہیں، صلح حسن پہ بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اب مسئلہ افضلیت کے اوپر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ میرا خیال ہے اب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، مسئلہ تحکیم کے اوپر، کچھ تو ویسے انہوں نے مختلف جستہ ذکر کیا ہے، باقی اگر وہ نہیں کر رہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کی وساطت سے بھی کہ وہ ماشاءاللہ کمپیٹنسی رکھتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں جو جھوٹی روایتیں اکٹھی کی تھیں دعوت اسلامی والوں نے، انہوں نے ان کے رد کے اوپر بھی ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، باقی ہم تو بس اجمالاً چیزیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اصلاح کا اس میں کوئی معاملہ ہو جائے، مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا۔ تو بات کہاں سے کہاں نکلی تھی، وہ خوارج والی، وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ کبھی آمد ہوتی ہے نا، آج ہو گئی، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے شرع صدر کب ہو، یہ کشف نہیں ہے، الہام نہیں ہے، یہ شرع صدر ہے، جسٹ لائک جب کسی شاعر کے اوپر کوئی دکھی کیفیت ہو تو وہ اشعار کہہ دیتا ہے، تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی جب کوئی بات ہے، اب دیکھیں وہ بائی چانس ہی، مطلب میں ایک جملہ بولا، جب کبھی ہم کوئی بات کرتے ہیں نا کہ جی فضائل مال میں یہ لکھا ہے، تو وہ
دیوبندیوں کے مولوی کہتے ہیں او جی تو فلانے بزرگ نے بھی لکھا ہوا ہے آپ ان کو کوئی نہیں غلط کرتے. میں ہے کیڑا جو فلانا. پھر اس میں نے ایک جملہ بولا, وہ فی البدی اللہ نے میری زبان سے جاری کیا کہ بھئی جب ہم کتاب و سنت کے دائرے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں تو بابت شیعہ ہی کوئی نہیں. وہ اس وقت جب جملہ میری زبان سے نکلا وہ پھر اسے کوئی شرف قبولیت حاصل ہو گیا, اور اب تو ماشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو گیا. کیا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شیعہ ہی کوئی نہیں. اب ان لوگوں کا بھی گلا دور ہو گیا جو کہتے ہیں اب بابوں کی توہین کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کس شخص کے مقابلے پہ ہم ذکر کر رہے ہیں. آپ تو ہمیں کہتے ہیں جی وہ کوئی بڑے سے بڑا بھی بابا غوث قطب ابدال ہو, کسی ادنا سے صحابی, خواہ وہ حضرت واشی کیوں نہ ہو, ان کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نترے میں بیٹھتی ہے اس کو نہیں پہنچ سکتا. تسی تے اتنا ذلیل کر دے ہو اپنے بابیاں نو خود. میں تو رسول اللہ کے مقابلے پہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. تو میری بات بری لگ جاتی ہے. خود تو آپ نے اتنا ذلیل کیا ہے کہ گھوڑے کے بھی قدموں کے نیچے وہ بھی جو جا کے ناک میں جا کے وہ ذرے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں اور کتنے کتنے تسی جناب پہنچائے ہیں اپنے بزرگاں نو. ٹھیک ہے نا جی. وہی میں نے کہا نا میرے ساتھ ایسی دشمنی ہے, میں کہوں نا خدا ایک ہے, انہوں نے کہنا نہیں آج تو اسی دو منا گے. ابھی میرا ایک کلپ آ رہا ہے انشاءاللہ فائنل ہو گیا وہ, اس کا عنوان ہے میرے خلاف کلپ بنانے کا ثواب. ہاں کتنا ثواب ہوتا ہے اگر علی بھائی کے خلاف کلپ بنایا جائے. اس کا اتنا ثواب ہوتا ہے جس طرح دنیا میں ہر بندے کی یہ خواہش ہے نا میں مرنے سے پہلے ایک مسجد بنواؤں گا, اس طرح دنیا کے ہر عالم کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے میں نے انجینئر کا رد ضرور کرنا ہے ایک بار. اس وقت تمام فرقوں کے علماء دین کی خدمت یہ نہیں سمجھ رہے کہ لوگوں کو دین سکھائیں, وہ یہ خدمت یہ سمجھ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کرا دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس دور میں دجال سے بڑا فتنہ یہ ہے, آپ نے اس سے بچ جانا ہے. ہاں یہی خدمت کر رہے ہیں. بتائیں مجھے کیا اب اہل حدیث بریلویوں کے خلاف کلپ بناتے ہیں جو انہوں نے ادھم مچایا ہوا تھا؟ ان کے دیکھ لے پچھلے 3-4 سالوں میں سارے کلپ میرے بارے میں آ رہے ہیں, بریلویوں کے کلپ سارے میرے بارے میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیوبند کے کلپ سارے میرے بارے میں آ رہے ہیں. شیعہ سے تھوڑے بہت امید تھی کہ کوئی انصاف کا کام لیں گے, لیکن اب تو انہوں نے بھی وہ سارے کے سارے معاملات شروع کر دیے ہیں اور جھوٹے الزامات میرے اوپر لگانے شروع کر دیے ہیں. خیر میں تو خوش ہوں کہ وہ جو ہم پہ لوگ الزام لگاتے تھے یہ وہابی ہے, اہل حدیثوں کے کلپ آئے 2015 میں نے کہا شکر ہے میرے مالک, انہوں کو وہابی کہے گا میں کہ دیکھو سارے وہابی میرے خلاف تھے. ٹھیک ہے جی. جب یہ کہتے ہیں نہیں اندروں والے بھی بریلوی ہے, جب بریلویوں کے کلپ آئے میں کہا شکر الحمدللہ. پھر میں دعائیں کرتا تھا یا اللہ شیعہ کے بھی کلپ آئیں تاکہ میں ان کے ناسبیوں کے منہ بند کروں. ہوں دیکھو تھوک دے صاحب نال کلپ آ رہے ہیں انہوں نے بھی. ٹھیک ہے جی. تو ہم ساروں کہیں گے شکریہ علماء دیوبند, علماء بریلویہ, علماء اہل حدیثیہ اور وہابیہ اور شیعہ کہ آپ لوگ یہ کلپ اور بنایا کریں تاکہ میں اپنی عوام کو سیٹسفائی کر سکوں گا. تک کو یار یہ بھی گالا منو کٹ رہے سے منو خدا دا نہ منو سرٹیفکیٹ دے دو کہ میرا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے, ہم تو سمپل مسلم ہیں الحمدللہ. اچھا چلیے اب وہ جو ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو ہم نے پلے کی تھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. وہاں سے چھوڑی تھی نا وہاں سے لکھیے. زبردست کلپ تھا ویسے. ہو رہا ہے. آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تفسیریں بکتی ہیں بازار کے اندر. حضرت ابو لولو فیروز وہ آیا ہے مسجد نبوی میں اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے حملہ کیا, 5-6 وار خنجر کے کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شدید مجروح ہو گئے. یہ انتقام تھا جو عجم نے وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے, جس کا ٹکڑے کر دیے گئے تھے, اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے. سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے, حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے. اس ستون کو گرا دو گے پوری عمارت گر جائے گی. لیکن ثابت ہوا نہیں.
یہ محمد کی بنائی ہوئی عمارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت قوی ہے, اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں, کوئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی, ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی. حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا, اور جوں کا توں جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے, ان پر تنقیدیں بھی کی, اپنوں نے بھی کی ہیں, دشمنوں نے بھی کی ہیں. لیکن بات جان لیجئے, یہ تاثر غلط ہے کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا. قتل غلط. 10 برس خلفائے راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 12 برس. حضرت ابو بکر کے تو 2.25 برس تھے, حضرت عمر کے 10 برس تھے, ان کا 12 برس. اور 12 میں سے 10 سال ایسے تھے بعین ہی جیسے حضرت عمر کے 10 سال تھے. امن و امان ہے, سکون ہے, چین ہے, اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے, فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, فتوحات سیلاب کے مانند آگے بڑھ رہی ہیں. تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سیل رواں کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی. کسرا ختم, سلطنت ایران ختم, اور دوسری سپر پاور سلطنت روما, اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی, 1 رہ گئی. اب کون تھا؟ خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے اس سیلاب کو اور پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. اب ایک فتنہ اٹھا. دیکھیے, حضور کی کنفنٹریشن 3 مذاہب سے ہوئی تھی. ایک مذہب مشرکین کا, شرک کا قلع کما کر دیا گیا جزیرہ نما عرب سے, ختم ہو گئے. انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائی حضرت ابو بکر کے زمانے میں, ان کو کرش کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے. اس کے بعد دوسری طاقت کون تھی مذہبی؟ یہودی. یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے, بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نذیر. 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے, حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر لیے تھے. ان کا میثاق مدینہ یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا, جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا. مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا, اور ظاہر بات ہے کہ ایک امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں, مشرکین مکہ, لیکن مدینہ کا ہم تحفظ کریں گے مل کر, مسلمان اور یہودی. لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی کی. پہلے بنو قینقاع نکالے گئے, پھر بنو نذیر نکالے گئے. غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے کی, اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی, کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے, جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا. اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے. بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پھر ان کا اڈا تھا بہت بڑا خیبر میں, وہ نکال دیا گیا, وہاں سے انہیں نکالا گیا. اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا, عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی, لیکن ان 2 کے ساتھ ایک مشرکین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا. لہذا ان کے اندر جلن تھی, انتقام کی آگ تھی. سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی. موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 برس ہماری تاریخ کے وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. نوٹ کیجئے اس بات کو. حضرت موسیٰ 1400 قبل مسیح میں, اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز, ان 1400 سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی. جی ایک بات بتائیے گا, یہ جیسے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی نا ان کی بنی اسرائیل کی جو نبوت آ رہی تھی ان میں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اینڈ ہوئی نا, تو بیچ میں جو انبیاء آئے تو ان کے نام کیا مینشن ہے کہیں پہ, یا کوئی فیمس نبی ہو جن کا ہم نام سنتے ہو وہ اس دور کے ہو, تو کوئی ایسے ہیں جو نام میری نالج میں شاید نہیں ہے, اس لیے میں نے کہا پوچھوں.
کہ جو یہ بتا رہے ہیں کتنا 1400 سال نہیں 2000 سال بتا رہے ہیں نا نبوت ان میں آتی رہی. تو اور کوئی ہے؟ اچھا بنی اسرائیل میں جی بنی اسرائیل میں جو جیسے نام ہمیں پتہ ہے نا، ظاہر سارے نبیوں کے تو نام نہیں پتا، لیکن کوئی اور انبیاء کے بھی نام آئے ہیں جو کہ مجھے نہ پتا ہو، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، انہی کے درمیان آئے نا سارے بنی اسرائیل میں جو انبیاء تھے. نام تو بہت نام سارے میں ایگزیکٹلی یہاں ایگزیکٹلی نہیں آ رہا، مطلب یہاں بہت سارے کچھ کے نام تو میرے خیال سے شاید ہمیں پتہ چل ہی جائے، لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. لیکن اچھا، یہ کہ اس میں بہت جو سارے کامن انبیاء نام ہوتے ہیں فیمس نام ہاں وہی مطلب ہیں. بہت سارے انبیاء کے نام ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. جی بالکل. اچھا تو صحیح یعنی کہ یہی دو نام تھے جو ہمیں مائنالج، بس صحیح یہ مجھے پوچھنا تھا. میں کنٹینیو کرتی. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی حکومت، ریاست، سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے. اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا. یہ چین ٹوٹی نہیں. 1400 برس آپ کو معلوم ہے حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، نبی بھی ہے. ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. تورات انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، بے شمار صحیفے اور دوسرے چھوٹے نبیوں کو دیے گئے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو چن لیا، جو اسرائیلی نہیں تھے، جو اسماعیلی تھے، حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اس پر انہیں سخت رنج، حالانکہ وہ پہچانتے تھے حضور کو، ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی وہ پوری حضور پر جو ہے مطابق ہو رہی تھی. قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. لیکن انہوں نے نہیں مانا. بدترین دشمن، حسد کی آگ میں جلنے والے، اور آج تک وہی معاملہ ہے. ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی ہے. اب جو کچھ قیامت صغریٰ آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں، عراق پر حملے کے بعد جو کچھ ہوگا، اس سب کی سازش کس نے کی ہے؟ یہود نے. یہ ساری اسرائیلی سازش ہے. بہرحال یہ علیحدہ بات ہو جائے گی. اب انتقام یہودیوں کا آیا. یہودیوں کو یہ معلوم تھا ہم تعداد میں اتنے کم ہیں اور ڈسپرسڈ ہیں. سن 70 عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس، اس نے حملہ کر کے یروشلم بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی. 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے. اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا، جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، معبد، عبادت گاہ، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، مسجد اقصی، لیکن انہوں نے اسے کہا ہیکل، ٹیمپل. اس کو گرا دیا تھا نبوکڈنضر نے 587 عیسوی میں. دوبارہ انہوں نے بنایا، اسے ٹائٹس نے گرا دیا. وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے، آج تک. صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے جسے وہ ویلنگ وال کہتے ہیں، وہاں جا کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں. اور اس کو اس وقت سے نکال دیا گیا یہودیوں کو، نکل جاؤ فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ. لہذا وہ ڈسپرس ہو گئے. کوئی یورپ چلے گئے، کوئی روس چلے گئے، کوئی ہندوستان چلے گئے، کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، کچھ ایران میں آ گئے. یہ سب اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا. ہمارا وہ دور جس میں ہم دنیا میں منتشر تھے. جب پوری دنیا میں منتشر تھے تو ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں تھا. لیکن انتقام لیا ایک ایسی سازش کے ذریعے سے، ایک ایسا فتنۃ الکبریٰ جو ہے برپا کیا ہے، جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی، انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی. اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئیں وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے. جو عمارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے، اسے دشمن گرا نہ دے، اس ڈیفنس کے اندر، اس تحفظ کے اندر جانے دی، ہزاروں نے دی. چنانچہ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے منافق بن کر، حالات کا جائزہ لیتا ہے، کہاں پانی مرتا ہے،
किस तरीके से मैं इनमें इंतशार पैदा कर सकता हूं, किस तरीके से मुसलमानों को आपस में लड़ा सकता हूं। उसने आकर, देखिए तारीख के अंदर इससे पहले भी हुआ था, हजरत ईसा के दीन, असल दीन को खत्म करने वाले सेंट पॉल, जब तक हजरत मसीह दुनिया में थे, सेंट पॉल बदतरीन दुश्मन था हजरत ईसा का। लेकिन जब हजरत ईसा को उठा लिया गया रफ़े समावी के बाद, वो ईसाइयत का लिबादा ओढ़कर आ गया। मुझे ईसा की जियारत हुई है, मैं उन पर ईमान ले आया हूं, और उसके बाद हजरत ईसा के दीन को खत्म करके रख दिया, तौहीद को तस्लीस में बदल दिया। इससे बड़ी तबाही क्या होगी। और हजरत ईसा कहकर गए थे कि मैं सिर्फ बनी इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया हूं। इसने जेंटाइल्स, गैर यहूदी जो है, उनके अंदर भी अपनी दावत और तबलीग का मामला शुरू किया। नंबर 3, हजरत ईसा कहकर गए थे, देखना ये ना समझना कि मेरे आने से शरीयत मूसवी खत्म हो गई है। डोंट थिंक आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय लॉ, द मोज़ाइक लॉ। हजरत मूसा की शरीयत लागू रहेगी तुम पर। सेंट पॉल ने साकित कर दिया। तो जदीद ईसाइयत, डॉक्टर माइकल हार्ट, जिसका मैंने हवाला दिया, दी 100 का मुसन्निफ, वो कहता है कि मौजूदा ईसाइयत क्रिश्चियनिटी नहीं है, पॉलिज्म है। ये हजरत ईसा का दीन नहीं है, ये तो पॉल का दीन है। एक शख्स ने ये काम कर दिया। इसी तरह का एक शख्स आया था, अब्दुल्लाह इब्न सबा। उसने सबसे पहले तो देखा कि इस माशरे के अंदर कुरैश के 2 घरानों की बड़ी पुरानी चश्मक है, बनु उमैया, बनी हाशिम। पुरानी इनके अंदर कबायली चश्मक चली आ रही है। इस्लाम ने आकर उसे दबा दिया। खत्म नहीं होती ये चीजें, नस्ल बादा नस्ल चलती हैं, अंदर दबी रहती हैं। आग बुझी हुई न जान, आग दबी हुई समझ। उसने जान लिया कि यह बेहतरीन मौका है, अगर इस कबायली असबियत को मैं हवा दे सकूं तो मुसलमान मुनकसिम हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ दस्तो गरीबान हो जाएंगे। उसने आते ही कहना शुरू किया, खिलाफत का हक बनु हाशिम का है, ये उस्मान, ये बनु उमैया में से है। बनु उमैया को कोई हक नहीं है खिलाफत का। 2 पहले जो खलीफा थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, वो ना हाशमी थे ना उमवी थे। हजरत अबू बकर बनु तीम में से थे, ना हाशमी ना उमवी। हजरत उमर बनु अदी में से थे, ना हाशमी ना उमवी। हजरत उस्मान थे बनु उमैया में से। अब यहां दुखती हुई रख को उसने छेड़ा। हुजूर हाशमी थे, बनु हाशिम का हक है खिलाफत, उस्मान गासिब है, माअज़ल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पिछले दोनों भी गासिब थे। खिलाफत हक है बनु हाशिम का। फिर हजरत अली की शान में यहां तक कि ये तो खुदा हुलूल किए हुए अली के अंदर, ये गॉड इनकारनेट है, ये खुदा है। देखिए तौहीद भी खत्म की, उसने तस्लीस बनाई थी, और हजरत ईसा को खुदा का बेटा बनाया था, इसने हजरत अली को खुदा बना दिया। और आपको मालूम होना चाहिए आज भी नुसैरी शिया दुनिया में मौजूद हैं जो हजरत अली को खुदा कहते हैं, द गॉड इनकारनेट, कि अल्लाह जो है हुलूल कर गया था हजरत अली के अंदर, रजी अल्लाह ताला, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। फिर उसने एक तरीका इख्तियार किया, हजरत उस्मान पर तनकीदें शुरू की। हजरत उस्मान के गवर्नर्स के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाने शुरू किए, अड्डे बना लिए बसरा में, कूफा में, मिस्र में। और वहां बसरे में कूफे के अमीर के खिलाफ उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने खयानत की, उसने फला किया, बैतुल माल पे डाका डाला। और कूफे में बसरा के अमीर के खिलाफ, शाम में दमिश्क में मिस्र के गवर्नर के खिलाफ, और मिस्र में जाकर शाम के गवर्नर के खिलाफ, और हर जगह हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ। अब आपको मालूम है उस दुनिया में तो इतलाआत भी नहीं पहुंचती थी आसानी से। कई कई दिन में जाकर, कई हफ्तों में जाकर तो खत पहुंचते थे। कोई टेलीफोन नहीं, कोई तार नहीं, कोई बेतार बरकी नहीं, कुछ भी तो नहीं, वायरलेस नहीं, कुछ नहीं। लिहाजा ये फितना बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, अंदर ही अंदर। और फिर हर जगह से बलवाई, वो जो सबाई कहना चाहिए, वो मदीने में आ गए, घेरा कर लिया और मुतालबा किया कि हजरत उस्मान मुस्ताफी हो जाए, खिलाफत छोड़ दे।
حضرت عثمان نے کہا تمہارے کہنے سے میں نہیں چھوڑ سکتا. ان پر جب الزامات لگائے گئے انہوں نے ہر الزام کی صفائی پیش کر دی. اس صفائی کے پیش کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر خود حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے ان بلوائیوں کو جمع کیا اور حضرت عثمان کے خلاف جو بھی الزام لگائے گئے تھے ان سب کی صفائی اور جواب دیا اس کا. لیکن بلوائی جو ہے اڑے ہوئے تھے. ادھر سے حضرت امیر معاویہ وہ عامل تھے، گورنر تھے شام کے، انہیں اطلاع مل رہی ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم فوج لے کر آئیں اور ان کے ٹکڑے اڑا دیں. لاکھوں کی فوجیں تھی کھڑی ہوئی. حضرت عثمان کی مملکت کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ قرآن میں عظیم ترین حکمران کے نام سے کے حوالے سے نام آیا ذوالقرنین کا. ذوالقرنین کے خسرو یا سائرس، اس کی سلطنت سے کم 2 گنا بڑی سلطنت تھی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کر رہے تھے. مصر سے عمرو بن العاص کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے میں فوج لے کر آؤں اور ان کا ٹکڑا کر دیا جائے، تکہ بوٹی کر دی جائے. حضرت عثمان کا فیصلہ تھا یہ مجھے قتل کر دیں تو قصاص لے لینا، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانے کو تیار نہیں. حضرت یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں نا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان خطرے میں تھی تو ان کو پتہ چلا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت شام میں تھے. پھر ان کا بتا رہے ہیں نا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو جب پتہ چلا ان کا ہم اپنی فوجیں لے کر آ جاتے ہیں ان کے خلاف، پھر قتال کرتے ہیں یہ جو اس طرح کی جو انٹینشنز رکھتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا کہ نہیں، میری جان خطرے میں صرف اس ریزن کی وجہ سے اتنے سارے مسلمانوں کو میں نہیں وہ کر سکتا کہ مطلب ان کی جان کو اسٹیک پہ رکھ دوں نا. تو انہوں نے منع کیا تھا کہ نہیں آپ لوگ فوجیں لے کر نہیں آئے نا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتا رہے ہیں کہ وہ بھی فرنٹ پہ آ کے ڈیفینڈ کرتے تھے اور کہتے تھے جو الزامات لگا رہے ہیں نا یہ سبائی یعنی عبداللہ بن سبائی نے جن کو بھڑکایا تھا، جو الزام لگا رہے تھے ان پہ، یہ سب غلط الزام ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود آ کے ڈیفینڈ کرتے تھے فرنٹ پہ آ کر. یہ حضرت بتا رہے معاویہ ہیں اور حضرت معاویہ جو تھے نا، حضرت معاویہ آپ نے کیا بتایا، حضرت معاویہ اور عمر بن العاص کی شام میں تھے نا. عمر بن حضرت عاص معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شام میں تھے، لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کوئی اور جگہ انہوں نے بتائی ہے. دونوں الگ تھے، اچھا صرف دونوں کا تھا کہ ہم فوجیں لے کر آ جاتے. اچھا، کیونکہ یہ بنو امیہ سے تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ کہہ رہے تھے نا، یہ بنو امیہ سے تھے اور یہ لوگ بنو امیہ سے تھے. حضرت عمر بن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو بنو امیہ سے تھے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا نہیں پتا مجھے. آپ کو پتا ہے وہ بھی ان سے تھے بنو امیہ سے؟ نہیں مجھے بھی نہیں پتا نا اس لیے. ٹھیک ہے. ان پر جب الزامات لگائے گئے انہوں نے ہر الزام کی صفائی پیش کر دی. اس صفائی کے پیش کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر خود حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے ان بلوائیوں کو جمع کیا اور حضرت عثمان کے خلاف جو بھی الزام لگائے گئے تھے ان سب کی صفائی اور جواب دیا اس کا. لیکن بلوائی جو ہے اڑے ہوئے تھے. ادھر سے حضرت امیر معاویہ وہ عامل تھے، گورنر تھے شام کے، انہیں اطلاع مل رہی ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم فوج لے کر آئیں اور ان کے ٹکڑے اڑا دیں. لاکھوں کی فوجیں تھی کھڑی ہوئی. حضرت عثمان کی مملکت کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ قرآن میں عظیم ترین حکمران کے نام سے کے حوالے سے نام آیا ذوالقرنین کا. ذوالقرنین کے خسرو یا سائرس، اس کی سلطنت سے کم 2 گنا بڑی سلطنت تھی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کر رہے تھے. مصر سے عمرو بن العاص کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے میں فوج لے کر آؤں اور ان کا ٹکڑا کر دیا جائے، تکہ ٹھیک ہے نا. عمرو بن عاص جو ہے وہ مصر میں تھے، صحیح ہے، مصر سے تھے. ٹھیک ہے اوکے. ہاں صحیح. بوٹی کر دی جائے. حضرت عثمان کا فیصلہ تھا یہ مجھے قتل کر دیں تو قصاص لے لینا، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانے کو تیار نہیں. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی کہہ رہے ہیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں. مدینے میں بیٹھے ہوئے فرماتے نہیں، ان کے خلاف جنگ کی اجازت میں نہیں دے سکتا. یہ میری ذاتی مجھ پر تنقیدیں کر رہے ہیں، ذاتی دشمنی ہے. میں اپنی ذات کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون جو ہے نہیں بہاؤں گا. لاکھوں کی فوجیں موجود تھیں لیکن حضرت عثمان نے یہ طے کیا میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا، میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا کہ ان کے خلاف جنگ کرے. ہاں یہ میرے دشمن ہے، میری جان لے لیں، جب جان لے لیں گے تو قصاص لے لینا. یہ معاملہ ہوا ہے اور پھر نہایت ہی
حضرت عثمان جو تھے نا، حضرت عثمان جو تھے نا، یہ ان کی حکومت مدینہ میں تھی نا، مدینہ میں تھے نا یہ تو مدینہ میں تھے، لیکن سلطنت تو پوری بہت بڑی نا، وہ جو کیسر و کسرا روم سب کچھ وہ ہو گیا تھا نا، مسلمانوں کے اس میں آ گیا تھا نا، تو یعنی قیام جو تھا ان کا مدینہ میں ہی تھا نا، مطلب جو مدینہ میں ہی گورن کر یہ رہے تھے مدینہ نا. میں تھے، ہاں وہاں ہی بتا رہے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سب مدینہ میں تھے نا، اور سب بالکل کہہ رہے تھے کہ چلے ہم ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں، لیکن وہ منع کر دیا تھا انہوں نے سب کو نا، مطلب مصر سے بھی آفر آ گئی تھی، شام سے بھی آ گئی، مدینہ والے بھی سب تیار ہیں کہ بھائی ہم فوج لے کے نا ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بالکل منع کیا تھا اسٹرکٹلی نا، تو مدینہ میں تھے اس وقت، صحیح کہہ رہی ہیں. عبداللہ بن سبا جو تھا یہ بھی مدینہ میں ہی آیا تھا نا. یہ مدینہ میں آیا تھا، ہاں یہ یعنی کہ کہیں اور کا ہوگا، یہی بات مدینہ میں ہی آ کے اتنے سارے یمن سے آیا تھا نا یہ. ہاں یہ تو یمن سے آیا تھا. ہاں صحیح ٹھیک ہے اوکے. بے رحمی کے ساتھ، نہایت بے رحمی کے ساتھ، نہایت بے رحمی کے ساتھ. اور نوٹ کیجئے حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی بلوائی، کوئی حضرت عثمان کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل نہ ہو سکے. وہ گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کر آئے ہیں اندر، اور حضرت عثمان جب قرآن پڑھ رہے تھے اس حالت میں انہیں شہید کیا ہے. ان کی بیوی نائلہ نے ہاتھ آگے کیا ہے روکنے کے لیے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور انگلیوں کا خون جو ہے اس مصحف پر قرآن مجید میں اس صفحے کے اوپر حضرت عثمان کے خون کے دھبے لگ گئے. یہ حالات ہوئے حضرت عثمان کی شہادت کے کہ انہوں نے چاہا وہ نظام قائم رہے. یہودیوں کا انتقام، یہودیوں کی سازش، اور ایسی سازش ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو کہا گیا الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین سانحہ، عظیم ترین فتنہ. اور اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد خلافت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، حضرت طلحہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، کوئی بھی تیار نہیں. کیوں؟ یہ بلوائی ہے اس وقت یہاں پر. یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خلیفہ بن جاؤ، تو جو بھی اس وقت خلیفہ بنے گا وہ ان کے ہاتھ میں کٹپتلی بن جائے گا. بالآخر حضرت علی نے، ظاہر بات ہے کہ امت کو بغیر امام کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، بغیر امیر کے نہیں ہوگا تو شیرازہ منتشر ہو جائے گا. اب جو ہونا تھا ہو گیا، حضرت عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن بہرحال اب امت کا نظم تو قائم رکھنا ہے نا. حضرت علی نے بیعت قبول کر لی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضرت امیر معاویہ، عمرو بن العاص، ان دونوں نے کہا کہ حضرت علی اگر حضرت عثمان کے خون کا قصاص لے لیں، قاتلان عثمان کو اگر قتل کریں تو ہم بیعت کریں گے. ہم مدعی خلافت نہیں ہے، خلافت علی کی ٹھیک ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بعض وجوہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے زیادہ اندوہناک اسلامی تاریخ کا یہ دور ہے. حضرت علی کے دور خلافت میں باہمی خانہ جنگی رہی مسلسل. جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ کمانڈ کرتی ہوئی آئی ہیں، طلحہ اور زبیر ان کے ساتھ ہیں، اور اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی، لیکن وہ جو بلوائی تھے، جو چاہتے نہیں تھے کہ امن ہو، وہ تو در حقیقت اسلام کے حصے بکھرے کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام کی مملکت کو تباہ کرنے آئے تھے. انہوں نے فوری طور پر حملہ کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر. اب ظاہر بات ہے کہ جنگ شروع ہو جائے تو پھر کون دیکھ سکتا ہے، آئیدر کل اور بی کلڈ، دو شکلیں دو ہی ہوتی ہیں. ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، قتل ہوئے. الفتنۃ الکبریٰ. عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ حضرت زبیر دونوں شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد بھی بات تو ختم نہیں ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوج لے کر آئے. پھر جنگ صفین 74,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے اور ایک دوسرے کے نوزوں سے ختم ہو گئے. ذرا اندازہ کیجئے، 1,00,000 کے قریب مسلمان ختم ہو گیا. نہ یہودی کو کچھ کرنے کی ضرورت پیش آئی، نہ کسی اور کو کوئی حملہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، آپس میں خانہ جنگی.
4.5 برس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت ہے، پورا کا پورا باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گیا، اس میں حضرت علی پر معاذ اللہ کوئی الزام نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ، وہ امام حق تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کا بے بس ہو گئے تھے، لاچار ہو گئے تھے، حالات پر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اسی جنگ صفین کے اندر جب ایک تجویز پیش کی گئی کہ لڑنے بھڑنے کی بجائے حکم مان لو، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے مقرر کر لو، وہ آپس میں معاملہ طے کرائیں، لہذا تحکیم کی تجویز کی گئی۔ حضرت علی نے یہ تجویز پیش کی گئی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، جو حضرت معاویہ کے ساتھی تھے۔ حضرت علی اس تحکیم کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، جانتے تھے کہ یہ ایک چال ہے جس میں میں آ رہا ہوں، لیکن بالآخر آپ نے وہ قبول کر لیا۔ اچھا بھائی، ابو موسیٰ اشعری ہماری طرف سے، عمرو بن العاص معاویہ کی طرف سے، یہ دو حکم ہیں۔ اس موقع پر اب تحکیم کیا ہوئی، کیا اس کی شرائط تھی، کیا میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اس وقت میں تاریخ نہیں بیان کر رہا، بلکہ مجھے اب چوتھے خلیفہ حضرت علی کی شہادت کا پس منظر بیان کرنا ہے۔ اور ہزاروں شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس دور کی شہادتوں میں سب سے چوٹی پر حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس وقت حضرت علی کے جو حامی تھے انہی میں سے ایک فرقہ علیحدہ ہو گیا کہ یہ تحکیم کفر ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لہذا یہ جو کیا ہے یہ غلط ہے۔ اور اس حد تک چلے گئے کہ جنہوں نے یہ تحکیم کو قبول کیا وہ کافر ہو گئے، علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، عمرو بن العاص بھی کافر، جنہوں نے مانا کافر۔ یہ لوگ کہلاتے خوارج تھے، یہ حضرت علی کی فوج میں شامل، حضرت علی کے حامی تھے، حضرت علی کی جماعت میں سے تھے، لیکن بس ایک غلطی، جذبات کے اندر آ کر، غصے کے اندر آ کر اس درجے، اور وہ حضرت علی سے علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کانفرنس کی، ایک جنگ بھی ہوئی، پھر حضرت علی کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی، وہ جنگ نہروان کہلاتی ہے، جن میں کہ ان خوارج کو حضرت علی نے بہت بڑی شکست دی۔ پھر انہوں نے کانفرنس کی آپس میں بیٹھ کر کہ علی کو یا معاویہ کو فوجی شکست دینا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ایسے کرو کہ ان تینوں کو قتل کر دو، علی کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص کو بھی قتل کر دو، تاکہ اس کے بعد مسلمان اپنا کوئی خلیفہ چن لیں گے۔ رمضان سن 40 ہجری اس کا ایک دن معین کر لیا، ایک ہی دن یہ تینوں جو ہے، عبد الرحمن ابن ملجم آئے گا مدینے کے اندر، کوفے کے اندر، حضرت علی نے صدر مقام کوفہ بنا لیا تھا، اور فجر کی نماز میں حضرت علی پر حملہ کرے گا۔ ایک دوسرا شخص عمرو بن العاص پر جا کر حملہ کرے گا اسی دن اسی وقت۔ ایک تیسرا شخص وہ امیر معاویہ کے اوپر حملہ کرے گا۔ عمرو بن العاص اس روز مسجد میں آئے ہی نہیں، ان کی جگہ کوئی اور شخص جو نماز پڑھا رہے تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت معاویہ پر جو حملہ ہوا وہ اوچھا پڑا وار، وہ جلدی تندرست ہو گئے۔ حضرت آواز آپ لوگ کے پاس کٹتی ہے کیا؟ یہ صحیح آ رہی ہے؟ میری آواز کٹ رہی ہے؟ کٹتی ہے، ٹھیک۔ علی کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص کو بھی قتل کر دو، تاکہ اس کے بعد مسلمان اپنا کوئی خلیفہ چن لیں گے۔ رمضان سن 40 ہجری اس کا ایک دن معین کر لیا، ایک ہی دن یہ تینوں جو ہے، عبد الرحمن ابن ملجم آئے گا مدینے کے اندر، کوفے کے اندر، حضرت علی نے صدر مقام کوفہ بنا لیا تھا، اور
अभी भी कट रही है क्या आवाज? जी आवाज कट रही है फरी। नहीं थोड़ा शुक्र है। ऐसा करें हम इस वीडियो को यहाँ से फिर कंटिन्यू कर ले, मंडे को कर ले। अच्छा मंडे, हाँ हाँ ऐसा चले नहीं है ऐसे कि अभी मेरे ख्याल से इंटरनेट का ही कुछ चक्कर हो गया, हाँ ऐसा नहीं हो रहा। प्रॉब्लम आ रहा है। चले ओके ठीक है ना, फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से मंडे के दिन। जज़ाकुल्लाह खैरन कसीरा, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।